یعنی تقریباً 50 کلو کھجور اور دے دیے۔ جب اپنا حق لینے کے بعد اس نے کہا یہ ایکسٹرا کیوں دے رہے ہو، الگ سے کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا اس کا حق دینے کے بعد الگ سے اسے اتنی کھجور اور دے دینا، میں اپنے نبی کے قول کی پیروی کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کا کہنا تھا کہ لرز جاتا ہے اور عرض کرتا ہے فوراً مجھے لے کر چلو۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں نے آپ کا دامن جھوٹے سے پکڑا تھا، اب سچے سے کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ اور کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور صاحب ایمان ہو کر صحابی ہو جاتا ہے، صحابی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق، یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا۔ دوسرا بیان خود دل کی صفائی کس طرح سے کریں، یہ انشاءاللہ تعالی آج آپ حضرات سماعت کریں گے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 کا درمیانی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ چھٹے پارے میں ہے، اور اس کا معنی سیدی اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں جو کیا وہ یہ معنی کیا، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا۔ تو وہ تو منافق تھے، کافر تھے، یہودی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ تھے، اس لیے ان کا دل اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا۔ ہم اپنا دل پاک کرنا چاہیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو پاک فرما۔ اب یہ پاکی کا سبق جہاں سے ہمیں ملے گا وہ ہے خلوق عظیم، یعنی اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ ہمارا دل کیسے پاک ہوگا، وہ کون سا اخلاق ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا سلیقہ ہے جس پر چلنے سے ہمارے دل کو پاکیزگی میسر ہو جائے گی، پاکیزگی مل جائے گی، تو قرآن جواب دیتا ہے۔ سورہ قلم، سورہ نون بھی اس کو کہا جاتا ہے، 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے، اور اگر ترتیب قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو 68ویں سورت، 68 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہارے اخلاق بڑی شان والے ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے یوں عرض کیا اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے۔ خوبو یعنی آپ کے اخلاق، آپ کے حسن اخلاق بڑے بہترین ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ لہٰذا دل کی صفائی پر سب سے پہلا موضوع شروع ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تخلی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تخلی، جس کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا۔ تخلیہ بھی اسی لفظ سے آتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے، جب کبھی ان کا کوئی خاص مہمان آتا تھا تو وہ جب اس خاص مہمان سے بات کرنے کے لیے اکیلا پن چاہتے تھے تو ان کے ارد گرد جتنے سپاہی ہوتے، خواہ وزیر ہو یا سپہ سالار ہو، جتنے لوگ موجود ہوتے تھے، بادشاہ کہتا تھا تخلیہ، ایک لفظ کہتے ہی تمام سپاہی باہر، سپاہیوں کا سردار باہر، فوج کا سپہ سالار باہر، یہاں تک کہ بادشاہ کا وزیر بھی باہر۔ اب بادشاہ ہے اور اکیلا اس کا مہمان ہے جس سے وہ بات کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ یہ تخلیہ جو لفظ ہے اسی کا معنی ہے تخلی، یعنی خالی کرنا، دل کو خالی کرنا، دل کی صفائی کرنا۔
جب ہم مدینہ شریف پہنچے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ناچیز کو اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے گھر کی زیارت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور میں آپ حضرات کے لیے بھی جو حاضر ہیں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سبھی کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ لہٰذا جب ہم مدینہ شریف پہنچے، پہلے تو جدہ گئے، جدہ سے مکہ شریف، پھر عمرہ کر کے مدینہ شریف۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں انہوں نے ہمارے لیے جو ہوٹل کا کمرہ تھا وہ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بالکل قریب تھا، کہ ہم اپنے روم سے جب نیچے اترتے تھے اور تھوڑا سا یہاں سے جو روڈ ہے اتنا سا فاصلہ، اتنی سی دور جب ہم چلتے تھے اور نظر اٹھاتے تھے تو سید الابرار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ انبیاء، آپ کا روضہ اطہر گنبد خضرا نظر آتا تھا، سبحان اللہ۔ اتنے قریب ہم تھے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ہوٹل میں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہماری رہائش کے لیے انہوں نے اس کو صاف کروایا، اور صاف کروانے سے پہلے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جو حاجی لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ہوٹل کا روم جو ان کا بک ہے وہاں پہنچنے کے لیے انہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جاتا ہے۔ اتنا انتظار ان کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے سے جو مہمان ہوٹل میں موجود ہے، یعنی وہ حاجی جو پہلے سے وہاں پہنچا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے، وہ کمرے کو خالی کرے گا تبھی اس باہر والے کا نمبر آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے سے حاجی موجود ہے اور اسی کمرے میں انہی کو بھی چلو تمہیں بھی نمبر دے دیا گیا، یعنی پہلے خالی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں دل کی صفائی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ دل کی صفائی کیوں کی جائے؟ دل کو صاف کیوں کیا جائے؟ دل کے اندر انسان کے دوسروں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، طمع پیدا ہوتی ہے، انا پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے لیے کینہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں جب دل کے اندر موجود ہیں تو پھر بتاؤ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس دل میں کیسے ڈالے گا جس دل میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے، جس دل میں حسد بیٹھا ہوا ہے، جس دل میں کینہ بیٹھا ہوا ہے، جس دل میں دوسروں کے لیے عداوت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ لہٰذا اگر پروردگار عالم کی محبت کو اپنے قلبوں میں اتارنا ہے تو پہلے نفرت کو دل سے بے دخل کرنا ہوگا، پہلے کینے کو دل سے باہر نکالنا ہوگا، پہلے بغض کو دل سے باہر کرنا ہوگا، پہلے حسد کو دل سے باہر کرنا ہوگا۔ دوسروں کی ترقی دیکھ کر انسان کا جلنا، اسے حسد کہا جاتا ہے، خواہ وہ علم ہو، عمل ہو، دولت ہو، مکان ہو، شہرت ہو، کسی کو اللہ نے عطا کیا۔ اب بندے نے جب وہ دیکھا کہ میں تو آج تک وہیں ہوں جہاں تھا اور یہ نہ جانے کہاں پہنچ گیا، بس یہی بات، حسد پیدا ہو گیا اور دل میں اس کے لیے جلن پیدا ہو گئی۔ جب تک یہ جلن، یہ حسد دل میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس دل میں نہیں ڈالے گا۔ جب یہ چیزیں باہر نکل جائیں گی، اسی کو تخلی کہا جاتا ہے، یعنی نفرت کو دل سے نکال دیا جائے، عداوت کو دل سے نکال دیا جائے، کینے کو دل سے نکال دیا جائے، حسد کو دل سے نکال دیا جائے، بغض کو دل سے نکال دیا جائے، اور یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر دھیرے دھیرے ان کا مرض بڑھتا ہے اور یہی چیزیں آگے جا کر دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتی ہیں، اور اسی نفاق کو پھر کفر کہا جاتا ہے۔ یعنی دل کی صفائی کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے تو پہلے تخلی اختیار کرنا ہوگا، یعنی دل کو خالی کرنا ہوگا۔ جب دل ان برائیوں سے خالی ہو جائے گا تب اللہ کی محبت بھی آ جائے گی اور اس کے رسول کی محبت بھی آ جائے گی۔ لہٰذا دل کو خالی کرنا، اور یہ سبق
ہم کس سے سیکھیں گے؟ دل کو خالی کرنا کس سے سیکھیں گے؟ اور یہ سب چیزیں جو برائیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں دل کی، جو دوسروں کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، دل سے نکالنا کیوں ضروری ہے؟ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں ضروری ہے۔ ایک گلاس کے اندر، خالی گلاس کے اندر، کانچ کے گلاس کے اندر آپ پانی پینا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، پانی بھریں گے اور پی جائیں گے۔ لیکن اگر اسی گلاس کے اندر، خالی کانچ کے گلاس کے اندر آپ کو گرد نظر آئی، دھولا، تھوڑا سا، اتنا سا دھولا نظر آیا آنکھوں سے، بتائیے کہ آپ پانی ڈال کر اس گلاس میں پانی بھر کر پئیں گے؟ بتائیے، نہیں پئیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کو صاف کریں گے، اور صاف کر کے پھر اس میں پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو پئیں گے، خواہ کتنی ہی بہترین غذا ہو آپ کے لیے، خواہ پپیتے کا جوس ہی ہو، انگور کا جوس ہو، یا پھر اس کے اندر آپ چاہیں تو انار کا جوس ہو، کتنی ہی بہترین غذا ہو، خواہ پانی ہو، دودھ ہو، آپ کچرے والے گلاس میں ڈال کر اسے نہیں پی سکتے، یعنی گلاس کو صاف کرنا ہوگا تب آپ پانی پئیں گے۔ یعنی کہ ایک خالی گلاس میں جس میں آپ پانی پینا چاہتے ہیں، اگر کچرا ہے آپ نہ پئیں گے، دھولا ہے نہ پئیں گے، گردا ہے نہ پئیں گے، اس کی صفائی کریں گے، پھر پانی ڈالیں گے۔ یعنی دھولے اور گرد اور غبار والے گلاس میں جب آپ پانی ڈالنا روا نہیں کرتے، پانی ڈالنے کے روادار نہیں اسے پینے کے لیے، تو وہ دل جس میں دوسروں کے لیے نفرت ہو، دوسروں کے لیے عداوت ہو، دوسروں کے لیے کینہ ہو، دوسروں کے لیے نفرت اور کینہ بیٹھا ہوا ہو، خدا اس دل میں اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ جس طریقے سے گلاس میں پانی بھر کر پینے کے لیے اس کی صفائی کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت سے سرابور ہونے کے لیے دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے، دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ صفائی کر لیں گے تب اللہ کی محبت اس میں اترے گی۔ پہلا ہوا تصفیہ قلب، دل کو صاف کرنا، اس میں ہوا تخلیہ یعنی خالی کرنا، سب باہر نکال دو جو کچھ اس میں ہے دل میں، دنیا کی طمع، دنیا کی محبت۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، دنیا کی محبت کے متعلق۔ بڑا عجیب سا سوال ہے، ہر انسان دنیا میں ہے، میں بھی دنیا میں ہوں، آپ بھی دنیا میں ہیں، روزگار ہر انسان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھر کے فرائض انجام دیتا ہے، جو کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ دنیا سے الگ کیسے ہو سکتا ہے اور دنیا کو دل سے کیسے نکال سکتا ہے؟ بڑا قیمتی نقطہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا سے دل کو کیسے نکال سکتا ہے، دنیا سے کیسے الگ ہوگا۔ کاروبار کرنا اسلام نے منع نہیں فرمایا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے کاروبار کرنا، اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ گھر میں رہنا اللہ نے منع نہیں فرمایا، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا تعلق اللہ کے رسول کی سنت سے ہے، پھر دنیا کو دل سے نکالنے کی بات کیوں آتی ہے؟ تو ابن عربی فرماتے ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے دل میں نہ آئے، دنیا تمہارے دل میں نہ آئے، تم تو دنیا میں رہو لیکن دنیا دل کے اندر نہ آئے، کہ دنیا سے مت نکلو، رہو دنیا میں، دنیا سے مت نکلو، رہو دنیا میں، لیکن دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو۔ کس چیز کو؟ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو۔ جب تم اس طرح کا عمل پیش کرو گے کہ دنیا کی محبت
یعنی یہ تمام اعمال جب آپ انجام دیں گے، دکان چلائی، کاروبار کیا، روزگار کیا، مکان بنایا، گھر گرہستی، کھانا پینا، یہ تمام اعمال کیے، یہ ضروریات دنیا سمجھ کر ان کو پورا کرو، فرائض دنیا سمجھ کر پورا کرو، لیکن اس کی محبت میں، اس کی اس کی تمنا میں اتنے ملوث نہ ہو جاؤ کہ نہ تمہیں خدا یاد رہے نہ اس کا رسول یاد رہے۔ یعنی یہ فرائض بھی انجام دیتے رہو، عمل پورا کرتے رہو دنیا کے فرائض کا، گھر کا، کاروبار کا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ کے حضور نمازیں بھی ادا کرو، اللہ کے حضور روزے بھی رکھو، اللہ کے حضور عبادتیں بھی کرو۔ لہٰذا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بعد تخلی، جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو انسان کے اندر ایک وقار پیدا ہوتا ہے، اور وہ وقار حال کا ہوتا ہے، حال جس کو تحلی کہا گیا۔ یعنی پہلے اس نے قلب کی صفائی کی، دل کو صاف کیا، قلب کی صفائی کی، پھر اس نے تخلی کر دیا، یعنی ہر ایک چیز کو باہر کر دیا، کوئی چیز دل میں موجود نہیں۔ اب آتا ہے تحلی، یعنی کہ اب وہ اس موضوع پر جم جائے، یعنی خالی کرنے کے بعد ایسا تو نہیں کہ دوبارہ نہ آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے آج جو لباس پہنا ہے، جمعہ کے دن ہم جو پہن کر آئے ہیں نماز کے لیے، یہ جمعہ کا لباس کل پہن لو، پرسوں پہن لو، کیا اگلے جمعہ تک آپ پہن سکتے ہو؟ بتائیے، نہیں پہن سکتے، بدلیں گے، بیچ میں کبھی نہ کبھی بدلنا ہوگا، لباس بدلنا ہوگا۔ کیوں؟ کسی نے آ کر کے آپ کے کپڑوں پر کیچڑ لگایا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں لگاتا۔ کیا کسی نے آپ کے اوپر دھولے کا ٹوکرا ڈال دیا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ڈالتا۔ پھر بھی ایک دن، 2 دن، 3 دن میں لباس خود بخود گندا ہوتا ہے، اور دیکھنے والے خود کہتے ہیں اب انہیں بدل لو، کتنا گندا لباس ہو گیا ہے، خود گندا ہوتا ہے۔ یعنی گرد و غبار قدرتی طور پر آتی رہتی ہے جو ہمارے لباس کو ملوث کرتی ہے، جسم کو ملوث کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ظاہری گندگی ہے، ظاہری گرد و غبار ہے جو آنکھوں سے دکھتا کسی کو نہیں، لیکن لباس میں لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اسی طرح باطنی گندگی گناہ کی انسان کے قلب پر آ جاتی ہے، اور انسان کا قلب اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے اس کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ایک بار آپ نے دل صاف کر لیا تو اب قیامت تک کے لیے صاف ہو گیا، نہیں، تحلی یعنی اس حال پر رہنا ہوگا، بار بار اس کو صاف کرنا ہوگا۔ اور جب کوئی اپنے قلب کو بار بار صاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قلب کو منور کر دیتا ہے، جسے کہا جاتا ہے تجلی، یعنی اپنی تجلیات کا ورد اللہ اس قلب پر ڈال دیا کرتا ہے، وہ قلب منور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ حالت قلب ہے۔ دل کی صفائی کی کیوں ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا وہ قرآن نے بتایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم پارہ نمبر 29 اور 68 نمبر سورت قرآن عظیم کی ترتیب قرآن کے لحاظ سے، اس کے اندر 4تھی آیت ہے یہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑی شان والے ہیں، اور ان اخلاق سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے مدینہ شریف کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، تینوں صحابی تھے، اور ایک انصاری کا جنازہ تھا۔ جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، دھوپ بہت تھی، گرمیوں کے دن تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی چھاؤں میں جا کر کھڑے ہوئے اور بیٹھنے کو تھے، مکان کی چھاؤں میں بیٹھنے کو تھے کہ ایک شخص آیا
اور آ کر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق کب ادا کیا جائے گا؟ اور میں عبد المطلب کے خاندان کو خوب جانتا ہوں، یہ لوگ وقت پر حق ادا نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر فاروق بھی تھے۔ آپ نے شمشیر پکڑی اور فرمایا اے شخص، اگر مجھے اللہ کے رسول کا ادب نہ ہوتا، آپ کے ادب کا پاس نہ ہوتا تو اتنی دیر نہ لگتی، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ انہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا دامن پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ میرا حق کب ادا ہوگا، میرا حق کب دیا جائے گا، اور میں عبد المطلب کے خاندان کو خوب جانتا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا آئی؟ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا اے عمر، جاؤ اس کو اس کا حق ادا کر دو، اس کو اس کا حق ادا کر دو۔ حضرت عمر فاروق اس کو ساتھ لے کر گئے اور ساتھ لے جا کر آپ نے اس کو کھجور دیے، اور کھجور دینے کے بعد 20 سا کھجور ایکسٹرا دیے الگ سے، 20 سا کھجور یعنی تقریباً 50 کلو کھجور ایکسٹرا الگ سے دیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کھجور اس کو سنبھلائے الگ سے، اس نے پوچھا یہ کیا؟ میرا حق تو مجھے مل گیا۔ حق کیا تھا؟ حق یہ تھا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ رقم پیش کری تھی۔ دلائل النبوہ کے اندر یہ واقعہ ہے۔ دلائل النبوہ حدیث کی کتاب ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 91 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور 92 تک یہ واقعہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام سے روایت ہے یہ واقعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے اس شخص نے جب حضرت عمر فاروق سے وہ کھجور حاصل کیے تو وہ کھجور کس کے عوض میں تھے کہ یہ رسول اکرم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر تھا اور اس نے کچھ رقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کی تھی، دی تھی، اور وہ رقم اللہ کے رسول نے غریبوں کو تقسیم فرما دی تھی، بانٹ دیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اس کے عوض اتنے کھجور دے دوں گا۔ وقت متعین ہونے سے 3 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 3 دن پہلے یہ آ گیا اور رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر کہا کہ مجھے میرا حق دو۔ حضرت عمر نے وہ بھی دے دیا اور ایکسٹرا میں، زائد میں زیادہ 20 سا یعنی تقریباً 50 کلو کھجور اور دے دیے۔ جب اپنا حق لینے کے بعد اس نے کہا یہ ایکسٹرا کیوں دے رہے ہو، الگ سے کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا اس کا حق دینے کے بعد الگ سے اسے اتنی کھجور اور دے دینا، میں اپنے نبی کے قول کی پیروی کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کا کہنا تھا کہ لرز جاتا ہے اور عرض کرتا ہے فوراً مجھے لے کر چلو۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں نے آپ کا دامن جھوٹے سے پکڑا تھا، اب سچے سے کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ اور کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور صاحب ایمان ہو کر صحابی ہو جاتا ہے، صحابی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق، یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، صحابی ہو گئے۔ عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ ابھی تو دامن پکڑا تھا اللہ کے رسول کا، میرا حق ادا کرو، اور میں عبد المطلب کے خاندان کو خوب جانتا ہوں، یہ لوگ حق نہیں دیتے، وقت پر ادا نہیں کرتے، اور ابھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟
تو وہ شخص کہتا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نہیں. تو کہتا ہے میرا نام زید ابن ثانہ ہے. کیا نام ہے؟ زید ابن ثانہ میرا نام ہے. حضرت عمر فاروق نے نام سنا تو آپ کی بھویں چڑھ گئی، کیونکہ زید ابن ثانہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. آج اسے آپ نے مسلمان ہوتے دیکھ لیا تھا. آپ کی بھویں چڑھ گئی. آپ نے فرمایا تم تو یہودیوں کے بڑے عالم ہو اور توریت کے بڑے جانکار ہو، پھر ایسا عمل کہ اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ لیا کیوں کیا؟ عرض کرتا ہے کہ معافی چاہتا ہوں. یہی تو بات تھی جو دل میں کھٹک رہی تھی. یہی تو بات تھی جو دل میں کھٹک رہی تھی. کہ کیا بات تھی؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے جب توریت کو پڑھا تو توریت کے اندر جس رخسار اقدس کی بات ہوتی تھی وہ مجھے اللہ کے رسول میں نظر آتے تھے. سبحان اللہ. جس پیشانی کی چمک توریت میں بیان کی گئی تھی وہ ان کی پیشانی میں مجھے نظر آ رہی تھی. ذرا بلند آواز میں کہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اس چمکدار پیشانی کے دیدار کیے ہیں. وہ مجھے نظر آ رہی تھی. جن لبہائے مبارک کا ذکر توریت میں آیا وہ مجھے نازک نازک پنکھڑیاں گلاب کی سی رسول اکرم کے چہرے پر نظر آتی تھی. سب آثار دیکھ لیے تھے. میں تو کلمہ پڑھنا چاہتا تھا. دو چیزیں باقی تھی. کتنی؟ دو چیزیں باقی تھی. ایک یہ کہ اگر وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا تو جہالت کا جواب علم سے دے گا. کس چیز سے؟ علم سے دے گا. اور اگر اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا تو دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوگی جب کوئی اس سے جھگڑا کرے گا، جب کوئی اس کا دامن پکڑے گا، جب کوئی اس سے جہالت کی گفتگو کرے گا تو وہ حلم سے یعنی برداشت سے جواب دے گا اور زائد عطا کرے گا. جب تم نے مجھے میرے حق سے زیادہ کھجور عطا کیے تب میں سمجھ گیا کہ دامن پکڑنے کے بعد اگر اس سنسار کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی ایسا ہو جو زیادہ عطا کرے تو وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہو سکتا ہے، اللہ کا آخری رسول ہو سکتا ہے. ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ شان رسول اکرم کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لہٰذا ہمارے دل کے اندر جب صفائی ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا کرم ہوگا. دنیا کی طمع، دنیا کی تمنا، دنیا کی فلاح، دنیا کی کامیابی، دنیاوی کاروبار، دنیاوی روزگار، دنیاوی نفرتیں، دنیاوی حسد، دنیاوی کینہ، دنیاوی بغض، جب یہ چیزیں باہر نکلتی چلی جائیں گی، باہر چلتی چلی جائیں گی تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وفا کا پیکر بنا کر بھیجا تھا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. آپ کے قلب کو اللہ نے قلب معطر بنایا تھا. اور قرآن میں الرحمن علی العرش استویٰ، یہ 5ویں آیت سورہ طٰہٰ کی 16ویں پارے کے اندر جب آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. رحمان اللہ کا نام ہے. استوا کا معنی بیٹھنا، لیکن یہاں بیٹھنا معنی نہ لیا جائے گا، جلوگر ہونا معنی لیا جائے گا. جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، جب دل دنیاوی بیماریوں سے خالی ہو جاتا ہے اور اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جایا کرتی ہے تو وہ دل مجلہ ہو جایا کرتا ہے. اس دل میں اللہ کی رحمت آ جایا کرتی ہے اور وہ رحمت اس قدر وسیع ہوتی ہے. رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، عرش پر استوا فرمایا کہ وہ بندہ اب وہ اللہ کے نور سے معمور ہو جاتا ہے، اللہ کے نور سے معمور ہو جاتا ہے. اور آپ سورہ قاف پڑھو،
سورہ کاف کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ آیت جب آپ پڑھو گے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ تمہاری رگ جان سے زیادہ تم سے نزدیک ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی بات ہو رہی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ تمہاری رگ جان سے زیادہ تم سے نزدیک ہے۔ رگ جان حبل الورید، دل سے قلب سے دماغ تک جانے والی نس جس سے انسان زندہ رہتا ہے اس سے زیادہ قریب ہے، لیکن دل میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں انسان کی بات ہے۔ جب یہاں اپنے محبوب کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، محبوب کا دل عرش بن گیا ہے اور اللہ اس عرش پر جلوگر ہو گیا ہے، اللہ اس عرش پر جلوگر ہو گیا ہے۔ یہ محبوب کے قلب کی شان ہے، قلب کی بات ہے، لہٰذا دل کی صفائی جب کر لی جائے گی تو دل سے جب ان گندگیوں کو، ناپاکیوں کو، بد خیالیوں کو باہر نکال دیا جائے گا، تب اللہ کی محبت قلب پر وارد ہوگی۔ یہی بات ہے کہ دل کی صفائی کی ضرورت ہے، اور روز صفائی کی ضرورت ہے، ڈیلی صفائی کی ضرورت ہے۔ اتنی سی بات سمجھ لیں، کیونکہ اللہ نے پابندی لگائی ہے، نماز پڑھو تو وضو ہونا ضروری ہے، وضو ہونا، بے وضو نماز نہیں ہوگی، غسل ہونا، بے غسل نماز نہیں ہوگی، پابندی لگا دی۔ اور دنیا میں کوئی فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ناپاکی میں نماز پڑھ لو، کوئی فقہ اجازت نہیں دیتا، غسل کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ مجبوریاں الگ ہیں، تیمم کرنا اور وہ سب باتیں الگ ہیں، عام بات وضو اور غسل ہونا لازمی ہے، ظاہری پاکی لازمی ہے۔ تو جب اتنی بڑی پابندی ظاہر پر لگائی گئی، اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے، تو بتاؤ دل کو کتنی پاکی کی ضرورت ہے، دل کو کتنی پاکی کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ جب نماز پڑھو تب دل کو پاک کر کے حاضر ہو، صاف کر کے حاضر ہو۔ اور پہلا طریقہ تو گزشتہ بیان میں آپ نے سن لیا، وہ کہ دل کی پاکی کی کیوں ضرورت ہے، اور آج آپ نے یہ جان لیا کہ دل کی صفائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے طور پر کریں، یعنی جس طرح آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا، اتنا بڑا دل رکھیں گے تب دل کی پاکی ہوگی۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا جا رہا ہے، پریوار کا، رشتہ دار کا، دوسرے دشمنوں کی تو بہت دور بات ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ہاں بڑا بھائی ہے، کتنے دن ہو گئے، ہاں پچھلے سال بات کری تھی، پورا 1 سال ہو گیا۔ کون ہے؟ ابا حضور ہیں، کب ملے تھے؟ ارے 3 مہینے پہلے گیا تھا۔ بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یہ حال ہے اپنوں کا۔ سگے باپ سے لوگوں کو باتیں کرے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، اور بڑی خوش اخلاقی سے کہتے ہیں میرا باپ تو وہاں رہتا ہے، میں نہیں جاتا۔ لہٰذا دل کی پاکی، دل کی صفائی اتنی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے کہ جب تم اس بات کے روادار نہیں کہ اپنے باپ سے ملاقات کرو تو وہ پروردگار عالم جو کل کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے اس سے ملاقات کے کب روادار ہوگے؟ پہلے یہ ہے کہ اپنے باپ کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گیا تو پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا دل کی صفائی کریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صفائی کی۔ جب دل پاک ہوگا تو اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی، اس کی برکتیں بھی ہوں گی۔ 3 طریقے میں نے بتائے تھے۔ پہلا طریقہ خود سے، جس کا بیان آج آپ نے سماعت کیا، خود سے صفائی کرے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ کر دے، اللہ خود کر دے بندے کے دل کی صفائی، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ آپ سنیں گے۔ اور تیسرا طریقہ ایک اور ہے، جب خود بھی نہ کر سکے، اللہ بھی نہ کرے تو پھر کیا کرے، یہ تیسرا، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی
سننے کو ملے گا۔ آج کا بیان اس بات پر آپ نے سنا کہ خود کرے، آئندہ ہوگا اللہ کرے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اس ناچیز کو ہمیشہ حق کہنے کی، آپ کو ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔